میرے انتہائی معزز حاضرین و سامعین، پیارے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر کہ رب کریم نے ہم سب کو دنیا کی اس غلاظت سے نکال کر آج کے اس بابرکت دن میں رب کریم نے ہم سب کو مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں جمع فرما دیا، اور چند سعادتیں اللہ کے نبی، اللہ کی باتیں، دین کی باتیں سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرما دی۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ انہیں توجہ سے سماعت فرمائیں، اس کا مقصد سمجھیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 26 تلاوت کی ہے، اور اسی کے ذیل میں پیارے آقا خاتم النبیین سید المرسلین حضور محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ کوشش کروں گا کہ انہیں کا ترجمہ، مطلب، مفہوم آپ حضرات کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اس مختصر سے وقت میں۔ پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ارد گرد لوگوں سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے درود پاک پڑھا نا، تو ہم نے کس پہ درود پڑھا؟ اپنے پیارے نبی پہ درود پڑھا۔ میرے نبی سے بھی کوئی تعلق ہے، میرا والدین سے بھی کوئی تعلق ہے، میرا دوستوں سے بھی تعلق ہے، ہمارا ارد گرد کئی لوگوں سے تعلق ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب کسی سے کوئی تعلق پیدا ہوتا ہے، کوئی رشتہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے کچھ حقوق آپ کے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ آپ کے والدین ہیں، ان کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، تو آپ کے والدین کے آپ کے اوپر کچھ حقوق بھی ہیں۔ آپ کا دوست ہے تو دوستی کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ آپ کا شوہر ہے تو شوہر کے ساتھ جو تعلق ہے اس بنیاد پر اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں، اولاد کے والدین پر، والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، امام مسجد کے کچھ حقوق ہیں، مقتدی کے کچھ حقوق ہیں۔ لہٰذا ہمارے ارد گرد جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں، ان کے جس شخص کے ساتھ جس قدر تعلق ہوتا ہے اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو حق ہے، میرے اوپر کس کا حق کس قدر لازم ہے، وہ میری زندگی میں اس شخص کا مقام بتائے گا، مرتبہ بتائے گا کہ اس شخص کا میری زندگی میں مقام، مرتبہ یہ ہے، لہٰذا اس کا حق بھی اتنا ہی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر، میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ سمجھ آ رہی؟ مثال کے طور پر میری ماں کے ساتھ تعلق ہے، میرے والد کے ساتھ تعلق ہے، اور وہیں پر میرے ایک دوست کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ کیا ان تینوں کے حقوق برابر ہیں؟ نہیں، دوست کے حقوق کمزور ہیں، کم ہیں۔ مجھ پر میری ماں کا حق زیادہ ہے، میرے والد کا حق زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوست سے ماں اور باپ کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے، بلند ہے، بڑا ہے۔ جب ماں باپ کا مقام، مرتبہ بڑا ہے تو ان کا حق بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہماری زندگی میں آقا دو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
سب کا ایمان۔ تو پھر مجھ پر سب سے زیادہ حق بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، مجھ پر سب سے زیادہ حق رسول اللہ کا ہے۔ اب مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے نبی کے میرے اوپر کیا کیا حقوق ہیں جو میں ادا کروں۔ میں اپنے گھر میں رکھے ہوئے جانور، اس کا حق مجھے یاد ہے، مجھے اپنے گھر میں رکھے ہوئے پرندے کا حق یاد ہے، میں نے اس کے آگے دانہ ڈالنا ہے، پانی دینا ہے، خوراک اس کے ٹائم پہ دینی ہے، اس کا حق مجھے یاد ہے۔ گھر میں کتا رکھا ہو انسانوں نے، اسے اس کا حق بھی پتہ ہوتا ہے، کتے کو ٹائم پہ کھانا دینا ہے، ٹائم پہ اسے باندھنا ہے، اسے کھولنا ہے، اس کا حق ہے۔ جانور کے حقوق بھی یاد۔ تو ہمیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پر ہمارے نبی کا کیا حق ہے۔ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ بے حد درجے کی محبت کریں، بے لوث محبت کریں۔ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اور زبانی محبت نہیں، زبانی محبت نہیں چلے گی۔ اور محبت کس درجے کی ہونی چاہیے؟ پیارے نبی نے خود فرمایا، پیارے نبی نے خود فرمایا، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے اس کے اہل والوں سے، اس کے گھر والوں سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور اس کے علاوہ اس کے دوست، عزیز و اقارب، اس کا کاروبار، اس کی مال و دولت، کوٹھی، ہر چیز سے زیادہ محبوب جب تک اس کا میں نہ ہو جاؤ، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیں نا، کیا میں اس کسوٹی پر خود کو پرکھوں تو کیا میں اپنے نبی کا حق ادا کر رہا ہوں؟ پتہ لگ جائے گا۔ کیا میں اپنے نبی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے نبی کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے نبی کی ایک سنت زندہ کرنے کے لیے اپنے خاندان سے دشمنی مول لے سکتا ہوں؟ نہیں لیتے ہیں۔ ہم تو اپنے نبی کی سنتیں ذبح کرنے کے لیے خاندان سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ ہم تو خاندان میں کوئی مولوی ہو تو اسے شادی میں اس لیے نہیں بلاتے کہ بھائی یہ ہمیں ڈول مارنے سے منع کرے گا، فضول خرچی کرنے سے منع کرے گا۔ اگر بلاتے ہیں تو اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ، اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایک شخص ہو جو غلط چیز سے آپ کو منع کرتا ہو، کوئی بڑا عجیب ہے، مجھ مولوی بنے دا پھر دے، وہ اصلا کو صحیح ہے، وہ اس گلا ہی نہیں مکتی، ایسی باتیں کر کے ہم اسے انکریج کرتے ہیں اور ہم اس سے فاصلہ بنا کے رکھتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں اپنے نبی کی سنت زندہ کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکتا، لیکن شیطان کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے نبی کی قربانی دے سکتا ہوں۔ یہ حالات ہیں، اور اللہ نے خود یہ ارشاد فرمایا، یہ ایمان کا معیار بتایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں جو اپنے آباء و اجداد سے محبت کرتے ہیں، جن کے پاس اولاد ہے، جن کے پاس بیویاں ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنا رکھی ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، جن کے کارخانے ہیں، اور ان کے یہ کارخانے، ان کی یہ کوٹھیاں، ان کی یہ کار، ان کی یہ روزگار، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کا اہل اولاد، اس کی محبت زیادہ ہے ان کے دلوں میں، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے،
اور اللہ کی اطاعت کرنے سے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے سے رک جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مطلب کیا کہ لوگ کے احسن ای گل اگا کر کے تو خدا کے احسن بھول گئے۔ یہ بات یاد ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کو ہم نے بلا دیا، یہ نہیں سوچا کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو کیا کر سکتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، جنہیں یہ ساری چیزیں، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنے اہل اولاد، اپنے بیوی بچے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ محبت رکھتے ہیں ان سے، اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے انہیں روک دیتی ہیں، تو ان سے کہہ دیں فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، وہ انتظار کریں، وہ لوگ انتظار کریں اللہ ان کے بارے میں کیسا فیصلہ کرتا ہے۔ دیکھو تم کہ اللہ تمہارے بارے میں کیسا حکم نازل کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے فاسقوں کو رب ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جن کے دل میں اللہ کے محبوب کے علاوہ دوسری ساری چیزوں کی محبت موجود ہے۔ ایک بیوی کی خاطر لوگ اپنی داڑھی کٹوا دیتے ہیں، ایک عورت کی خاطر لوگ اپنی داڑھی کٹوا دیتے ہیں، اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی نا۔ کس لیے؟ میں خوبصورتی کے لیے، وہ خوبصورتی جو تمہاری نظر میں یہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے نا ہماری داڑھی بھی ہوگی، کٹی بھی ہوگی تو ہم خوبصورت لگیں گے، تو خوبصورتی کے لیے میں نے کسے قربان کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کے حکم کو میں نے قربان کر دیا خوبصورت دکھنے کے لیے، خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنی واہ واہ کرنے کے لیے اللہ کی حکم کو پامال کر دیا، رسول اللہ کی اطاعت کو پامال کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہاں دین کے معاملے میں ہمیں کوئی کمپرومائز، جی آج اگر ہمارے معاشرے میں نا یہ چیز چل پڑے، لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ایک نکاح کی مجبوری ہے، وہ مولوی کو بلاتے ہیں، نکاح کی مجبوری کی وجہ سے شادیوں میں علماء کو بلایا جاتا ہے، وگرنہ علماء کو شادیوں میں کیا کام ہے، وہ کیوں جائیں، وہ ہم نے کیوں بلائیں، مجبوری ہے۔ اور وہ بھی مولوی صاحب نکاح پڑھا کے جائے گا نا، پھر سیٹا تو کہ پوچھو مولوی صاحب تستی فیس کے، تو مولوی صاحب 10 چھوڑے کہ 4-1000 روپے شادی ہو، 4000 روپے، 4000 روپے فیس کس سے ہی دی مولوی صاحب؟ اور وہیں اس سے پوچھو کہ کتنا خرچ کیا ہے، اسراف کتنا کیا ہے۔ یہ جب نبی کی سنت پہ آپ کو خرچ کرنے کی باری آئی، آپ کو زیادہ لگے، جب شیطان کو خوش کرنے کی باری آئی، وہ تو گنگے تلا تک لیٹان لاسا، پوری گلی سجا سا، وہ جڑی گڈی بھی جڑا بیٹھ کے آسی اس گڈی کی بھی سجا سا، ڈولی کو بھی سجا سا۔ کس کو خوش کرنا؟ شیطان کو خوش کرنا نا۔ اور جب رب کو خوش کرنے کی باری آئے، جب رب کو خوش کرنے کی باری آئے، نہیں، قرآن عورت کے سر پہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے قرآن ساتھ میں دینا ہے، ضرور دینا ہے۔ لڑکی جب رخصت ہو تو اس کے سر پہ قرآن ضرور پکڑنا ہے، لیکن ساری زندگی اس بچی کو وہ قرآن پڑھنے کی تلقین نہیں کی کہ بیٹا یہ قرآن پڑھ کے پڑھو، دیکھو یہ تمہارے سر پہ رکھ کے تمہارے گھر بھیجنے کے لیے نہیں آیا، یہ تمہارے پڑھنے کے لیے آیا، ایسے کھول کے پڑھو۔ وہ شوہر کے گھر چلی جائے گی، شوہر بھی کبھی اسے یہ نہیں کہے گا، خوالسی پیالسی لوالسی چھت دیسی ہر چیز دے گا، لیکن کبھی اس کی اس تعلیم کے لیے کسی کو مقرر نہیں کرے گا، محلے میں سے کسی عورت کو یہ نہیں کہے گا میں اپنی بیوی کو باہر نہیں بھیج سکتا، مہربانی کر کے آپ میرے گھر میں آ کے میری بیوی کو یہ تعلیم دے دیں۔ نہیں، کپڑے میں استری کرال سا اس کو لوگ بڑے بچے دی رکھوالی ہو کر سی ماں پہ پڑھا لا نہیں ہے، ماں پیو کی نہیں پڑھا لیا۔
اور ماں باپ بھی روٹین پوری کرتے ہیں۔ آج کل ہم جو بچوں کو 3 بجے مسجد بھیج دیتے ہیں، گھر صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، روٹین پوری کرتے ہیں، ڈیلی کی روٹین ہے۔ تھوڑا بچہ سب کا نہیں پڑھتا، پڑھ دے جی، پرلے باجی کو پڑھ دے، پرلے گھر صاحب کو پڑھ دے، کڑے سپارے میں پڑھ دے، کیا پتہ جی؟ نہیں پتا۔ کتنے سال ہو گئے پڑھ دے؟ 5-6 سال ہو گئے۔ قرآن مک کے کیا پتہ جی؟ پڑھ دے ہی نہیں، پڑھ دے نہیں، کاری ٹھیک نہیں، کاری پڑھال دے ہی نہیں، باجی پڑھال دی ہی نہیں، ان کا قرآن مکے۔ خود پر الزام نہیں لینا، دوسرے پہ ڈال دینا۔ اور یہ صرف اور صرف کس لیے؟ لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے بھی۔ کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ آپ کا بچہ تو قرآن نہیں پڑھتا، آپ کا بچہ تو مدرسے نہیں جاتا۔ یہ اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ یہ جا کے رب کے قرآن کو سیکھ کے آ جائے۔ اگر آپ اس نیت سے بھیجیں نا، تو پھر جب بچہ واپس گھر میں آئے تو بچے سے پوچھیں، بیٹا آج کیا سیکھا ہے؟ بیٹا میں بڑا ہو گیا تھا، میں نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو نہیں سیکھا، تجھے سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، تو نے کیا سیکھا ہے مجھے بھی بتا کہ میری زندگی میں بھی یہ 1-2 آیتیں آ جائیں۔ لیکن باپ کو پتہ ہی نہیں۔ رب نے معیار بتایا ہے کہ یہ معیار ہے، اگر اس معیار پہ تم نہیں آتے تو ہم ایسے فاسقوں کو ہدایت دیتے ہی نہیں ہیں۔ نبی سے محبت کس لیول کی ہونی چاہیے؟ ہر چیز سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ۔ نبی کے لیے، نبی کی سنت زندہ کرنے کے لیے والدین کو چھوڑنا پڑے چھوڑ سکتے ہیں، اولاد کو چھوڑنا پڑے چھوڑ سکتے ہیں، اور صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق اتنا بڑا تاجر کہ جس کی مکہ کے اندر مارکیٹیں، اور جس میں مکہ کے سردار آ کے اس کی مارکیٹوں میں کرایہ دے کے اپنی دکانیں کھولتے تھے، اس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خاطر، نبی کی خاطر جب ہجرت کی، مدینہ آئے تو پیچھے سے ابو جہل ان کی بچی کو تھپڑ مارتا تھا۔ یہ قربانی کس لیے دی؟ صرف اور صرف دین کے لیے، نبی کے لیے۔ وہ مارکیٹیں کس کے لیے قربان کی؟ اللہ کے دین کے لیے قربان کی، رسول اللہ کے لیے قربان کی۔ کتنی بڑی محبت! کیا فرماتے؟ جب 12 ہجری کے اندر آپ علیہ السلام کی وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق اپنی وفات سے پہلے 13 ہجری میں وصال ہے، 12 ہجری میں مکہ گئے، مدینہ سے مکہ حج کرنے کے لیے گئے، تو لوگوں نے وہاں پہ آپ علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیا، رونے لگ گئے، اتنے روئے کہ ہچکی آنا شروع ہو گئی، بات نہیں کر سکتے تھے۔ میرے نبی کا تذکرہ چھڑ گیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد منبر پر آئے، جب منبر پر کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام کی کوئی حدیث یاد آئی، تو وہ یاد آتے ہی رسول اللہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، رونے شروع ہو گئے، اتنے روئے کہ منہ سے الفاظ نہ نکل سکے، بیٹھ گئے، دوبارہ ہمت کر کے اٹھے، پھر وہ زاروں کے تار سے رونا شروع ہو گئے، ضبط ٹوٹا، خوب روئے، لیکن مداوع نہیں ہوا، پھر بیٹھ گئے، پھر تیسری بار اٹھے، ہمت کر کے انہوں نے خطبہ مکمل کیا۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ خبر سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار چڑھ گیا، اور مرتے دم تک وہ بخار نہیں اترا، مرتے دم تک بخار نہیں اترا۔ کیوں؟ محبوب تھا نا، محبوب تھا۔ گلیوں میں یوں گھوما کرتے تھے، یوں گھوما کرتے تھے، اور جب مرنے کا وقت آیا، آخری وقت تھا، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، سرہانے کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ آج دن کیا ہے؟ بتایا گیا آج پیر کا دن ہے، دوشنبے کا دن ہے۔ فرمانے لگے کہ مجھے امید ہے کہ میری جان آج ہی ختم ہو جائے گی، کہ آج کے دن ہی، پیر کے دن ہی آپ علیہ السلام کا بھی وصال ہوا تھا۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ میں بھی اسی دن فوت ہوں جس دن میرے محبوب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر موت کے آثار شروع ہو گئے،
موت کے آثار شروع ہوئے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا باپ کو، رونے لگی اور ساتھ میں ایک شعر کہا، اردو میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے بارون چہرے جسے دیکھ کر ہم بادلوں کو واسطہ دیتے تھے کہ وہ بارش برسا دیں۔ یہ شعر حقیقت میں رسول اللہ کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اس موت کے وقت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کے کانوں میں جب یہ شعر پڑا تو ایک دم سے آنکھیں کھولی اور کہا اس شعر کی مصداق تو صرف میرے محبوب آپ علیہ السلام کی ذات ہے، میری طرف نہ لوٹ۔ مرنے سے پہلے وصیت کر کے گئے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کو آپ علیہ السلام کے حجرے کے سامنے لے جانا، جب سامنے لے جاؤ تو کہنا یار غار آیا ہے، فوت ہو کے یار غار آیا ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کرنا، نہیں تو کہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے کر گئے، جنازہ گیا، حجرے میں پہنچے، آواز دی یار غار آئے ہیں، تو حجرے کے دروازے خود ہی یوں کھل گئے، اندر سے آواز آئی لبیک، لایا جائے، پہنچایا جائے، محبوب سے ملوایا جائے۔ اور یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر آپ علیہ السلام کے شانے کے ساتھ لٹایا گیا۔ لحد کی قبر ہوتی ہے وہاں پہ، قبر کو یوں کھود کے، ہماری تو یہ سیدھی قبر ہوتی ہے، وہاں پہ قبر یوں کھود کے پھر اندر کی طرف کھودا جاتا ہے اور یوں جا کے آپ علیہ السلام سے نچوڑ دیا گیا، واپس مٹی بھر دی گئی، تب جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے بخار ہوتا ہے، جب قبر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ آرام کیا ہے۔ یہ محبت کا یہ معیار بتایا ہے، صحابہ نے بتایا ہے کہ نبی سے محبت کرو گے تو کس درجے کی کرو گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ مسلمان ہوئے تو حضرت آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ میرا دوست ہے ابوبکر، اس کا والد مسلمان ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے سامنے یوں ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ، میرے باپ کے اسلام لانے کی مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، کاش کہ میرے باپ کی جگہ آپ کے چچا ابو طالب اسلام لے آتے، آپ زیادہ خوش ہوتے، آپ کی خوشی میں میری خوشی۔ مجھے اپنے باپ کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر آپ کے چہرے پر خوشی دیکھنی ہے، آپ کے چہرے پر۔ حضرت حسن ایک دفعہ آئے، آپ علیہ السلام کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق یوں بیٹھے ہوئے تھے، ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ اب حضرت حسن بچے تھے، چھوٹے تھے، انہیں کیا پتا کیا ہوا ہے، آئے اور کہنے لگے آپ میرے نانا کی جگہ پر کیوں بیٹھے ہیں، اتریں۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً نیچے اتر گئے ان کے حکم پہ اور کہا بیٹا تو نے سچ کہا، یہ جگہ تیرے نانا کی ہے، اس کے قابل ابوبکر صدیق نہیں۔ پھر حضرت حسن کو اٹھایا، اپنی ران پہ رکھا، پھر خطبہ دیا۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی اور مسجد سے باہر نکلے، حضرت علی بھی ساتھ تھے، گئے، دیکھا حضرت حسن مٹی میں کھیل رہے تھے، فوراً دیکھا حضرت حسن کی شکل آپ علیہ السلام سے بہت ملتی تھی، دیکھا رسول اللہ یاد آ گئے، فوراً حضرت حسن کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، کہا حسن خدا کی قسم تیری شکل تیرے باپ سے نہیں ملتی، تیری شکل میرے محبوب آپ علیہ السلام سے ملتی، تیری شکل تو میرے محبوب سے ملتی۔ حضرت علی بھی بڑے خوش ہوئے، لیکن یہ وہ محبتیں تھیں، اللہ کی قسم انہیں بیویوں سے محبت نہیں تھی، انہیں اولاد سے محبت نہیں تھی، انہیں جان سے محبت نہیں تھی، انہیں مال سے محبت نہیں تھی، انہیں محبت تھی تو صرف اور صرف رسول اللہ، صرف اور صرف رسول اللہ سے۔ وہ فرماتے تھے رسول اللہ ہم نہیں چاہتے، ہجرت جس دن ہو رہی تھی غار سور میں جب گئے، مکہ سے ہجرت کرنے گئے، کبھی آگے چلتے ہیں رسول اللہ کے، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ابوبکر کیا ہو گیا، کبھی میرے آگے جاتے ہو، کبھی میرے پیچھے جاتے ہو، چکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، پیچھے آ جاتا ہوں، جب مجھے خوف ہوتا ہے آگے سے کوئی حملہ نہ کر دے، آگے چلا جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر تو کیا چاہتا ہے کہ کوئی چیز مجھ تک پہنچنے سے پہلے تجھے تکلیف دے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کی قسم
اور اس ذات کی قسم جسے آپ نے جس ذات نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، آپ کو برحق نبی بنایا ہے، میری خواہش یہی ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچنے سے پہلے وہ تکلیف مجھے پہنچ جائے۔ دوستو، بڑی عمر کے آدمی، رسول اللہ سے بڑی عمر تھی، اور جب پہاڑی پہ چڑھنے کا وقت آیا تو فرمایا کہیں پنجے نہ لگ جائیں، کہیں پنجے لگ گئے تو لوگ دیکھ لیں گے، رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، اللہ آپ کو لے جائے۔ غار سور کی پہاڑی پہ آج تو سیڑھیاں بھی بن گئی، چڑھ کے دکھائیں آپ مجھے، بغیر رکے، بغیر آرام کی آپ چڑھ کے دکھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبوت کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور پاؤں پورا نیچے نہیں لگایا، پاؤں پورا نیچے نہیں لگایا، پنجوں کے بل پوری پہاڑی پہ چڑھ کے غار پہ پہنچے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ ذرا بیٹھیں، آرام فرمائیں، میں ذرا غار کی صفائی کر کے آ جاؤں۔ پھر اندر گئے، اپنا کرتا نکال کے پوری غار کی صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد اس غار کے ایک ایک کونے میں اپنا کرتا پھاڑ کے اس غار کو بند کیا، کہیں میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور ساری صفائی کرنے کے بعد پھر فرمایا حضور اکرم آپ تشریف لائیں، اور پھر یوں چوپڑ مار کر، جسے ہم گوٹھ کہتے ہیں، بیٹھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ران کی پر سر رکھا اور آپ سو گئے۔ اور حضرت عمر فرماتے تھے عمر کی ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات ایک طرف، عمر کی ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف ہو جائیں، عمر کی یہ ایک رات کو عمر نہیں پہنچ سکتا۔ ابو بکر کی اس ایک رات کو جس میں وہ رسول اللہ کو دیکھتا رہا، رسول اللہ آرام سے سوتے رہے، اور جب کفار باہر پہنچ گئے، حضرت ابو بکر صدیق کو گھبراہٹ ہوئی کہ کہیں یہ کفار پہنچ گئے ہیں، اب کہیں رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو جب رسول اللہ کو یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر میرا دوست میری وجہ سے پریشان ہو رہا ہے، فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں اس غار میں 3 ہی لوگ تھے، ایک ان کا رب تھا، ایک حضور پاک تھے، اور ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی رسول اللہ سے ایسی ہی محبت، والہانہ محبت، اور جس محبت کا رب نے قرآن میں تذکرہ کیا، ایسی محبت اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اللہ سے بھی، اللہ کے دین سے بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔